ایسے حافظ قرآن پر رش کرے، تکبر کرے، حسد کرے اور اپنے آپ کو حافظ قرآن بنائے یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت پر عمل فرمائی۔ اس کے علاوہ کسی سے تکبر کرنے کی اور کسی سے حسد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کے بارے میں تکبر کرنے کی، حسد کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال خوب دیا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے گھروں پر، مساجد پر لگاتا ہے، مدارس پر لگاتا ہے، دینی کاموں میں لگاتا ہے، غریبوں کی ضرورت میں لگاتا ہے، بیماروں کی بیمار کرسی میں لگاتا ہے۔ آج اسے دیکھ کر رش کرے، حسد کرے، کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی اس جیسے لوگوں کی خدمت کرتا، میں بھی مساجد پر لگاتا، مدارس پر لگاتا، دینی کاموں میں لگاتا، غریبوں کی مدد میں لگاتا، بیماروں کی عیادت میں لگاتا۔ تو ایسے آدمی پر حسد کرنا جائز ہے؟ اس کے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ میرے واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، گھروں میں رہنے والی عزیز ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر آزمانے کے لیے پیدا فرمایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ہم نے تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زندگی دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہمارے پاس اچھے عمل کر کے تشریف لاتا ہے۔ تو آدمی کو جب آزمائش کے میدان میں ڈال دیا جاتا ہے تو آدمی کو ضروری بن جاتا ہے کہ وہ ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر چوک سے، ہر کمی سے، ہر ہونے والی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے دو ایسے بہت بڑے گناہ ہیں جن میں سے ایک گناہ اتنا خطرناک ہے، جو گناہ دنیا میں سب سے پہلے آسمانوں پر بھی ہوا ہے اور زمین میں بھی سب سے پہلے ہوا ہے، اور یہ گناہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آدمی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس گناہ سے بچنے کی ہمیشہ فکر کرے۔ یہ گناہ کون سا ہے کہ جو آسمانوں پر بھی سب سے پہلے ہوا؟ وہ یہی گناہ تھا جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلے آسمانوں پر کیا جانے والا گناہ ہے، جس کی وجہ سے شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون بنا کر دنیا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو نصیحت کی گئی کہ آپ یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں، آپ جیسے چاہے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جو کچھ کر سکتے ہو، اللہ کا حکم ہے کہ فلاں چیز کے پاس مت جاؤ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر شیطان کو یہ حکم دیا گیا کہ تو حضرت آدم کا سجدہ کر، لیکن شیطان نے اسی وقت تکبر کیا اور فیصلہ کیا، اللہ سے کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یوں کہا یا اللہ میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور تو نے مجھے جو پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے، تو میں کیسے ایک مٹی جیسے نیچے جانے والی چیز کے آگے جھک سکتا ہوں؟
اس طرح کہہ کر اس نے انکار کیا، اور جیسے انکار کیا اللہ کی طرف سے وَكَانَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ، وہ مجرمین میں سے ہو گیا، اور اللہ کی اس کے اوپر پھٹکار ہو گئی اور دنیا کے حوالے کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلے آسمانوں پہ جو گناہ کیا گیا تھا وہ یہی تکبر کا گناہ تھا، حسد کا گناہ تھا، جس کی وجہ سے شیطان کو بھی آسمانوں سے دنیا کے حوالے کر دیا۔ اور دنیا میں بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ یہی تکبر کا گناہ ہوا تھا، یہی حسد کا گناہ ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، پھر چند دن بعد اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور دونوں سے اولاد پیدا ہوئی حابیل اور قابیل کے نام سے۔ لیکن حابیل جو ہے وہ تھوڑا بڑا خوبصورت آدمی تھا، قابیل اتنا زیادہ خوبصورت آدمی نہیں تھا، تو ہمیشہ قابیل کو حابیل سے جلن ہوتی تھی، حسد ہوتا تھا۔ وہ اسی کی فکر میں لگا رہتا تھا کہ میں کیسے میرے بھائی سے آگے نکل جاؤں، تو وہ ہمیشہ اپنے بھائی سے حسد کیا کرتا تھا۔ اور دنیا میں بھی جو سب سے پہلے گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد ہی کا گناہ ہوا ہے۔ تو اسی حسد کی بنا پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور یہاں تک نتیجہ پہنچا کہ اس نے اپنے ارادے میں کامیابی حاصل کی اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کے درمیان ایک ہی چیز تھی، وہ کیا تھی؟ وہ حسد تھا۔ بس حابیل تھوڑا خوبصورت بھائی تھا، حابیل اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا، ایک ہی وجہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس وقت کی شریعت میں ساتھ میں پیدا ہونے والی بہن کو دوسرے بھائی سے نکاح کیا جانے کا فیصلہ ہوتا۔ مثال کے طور پر حابیل سے جو بہن پیدا کی گئی ہے اس بہن کا نکاح قابیل سے کریں گے دوسرے بھائی سے، قابیل سے جو اس کے ساتھ میں جو بہن پیدا کی گئی ہے اس کا نکاح جو ہے وہ حابیل سے کریں گے، مخالفت میں نکاح کریں گے۔ اس بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا اس بھائی کے ساتھ، اس بھائی سے پیدا ہونے والی لڑکی کا اس بھائی کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اس وقت کی شریعت میں اس طرح تھا۔ لیکن قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جس کا نکاح حابیل کے ساتھ ہونے والا تھا وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہونا تھا وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بدصورت بھی نہیں تھی، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی جتنی زیادہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اب مخالفت میں نکاح ہو رہا تھا تو یہاں بھی حسد ہو گیا۔ اس نے یوں سوچا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، میرا نکاح ہوگا تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حسد کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی پہلا گناہ وجود میں آیا، آسمانوں پر بھی پہلا گناہ وجود میں آیا، اور یہ حسد کرنے والے غیر لوگ نہیں ہوں گے، یہ تو اپنے لوگ ہوں گے۔ جیسا کہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھائی بھائی کے اندر حسد پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قتل کا معاملہ ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ایک بہترین واقعے کے ذریعے سے حسد کی زندہ مثال واضح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو احسن الکلام کہا ہے، احسن القصص کہا ہے، بہترین واقعات اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھے ہیں انسانیت کی عبرت کے لیے۔ آدمی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دل سے حسد کے گناہ کو ختم کرے، اس لیے کہ حسد کرنے والا جو ہے ایک وقت اپنے حسد کی وجہ سے یوں سوچتا ہے کہ ہم اپنے حسد میں کامیاب ہو جائیں گے، حقیقت میں اسے معلوم نہیں ہوتا ہے اس حسد کی وجہ سے وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے اور ناکامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ان کا تفصیلی واقعہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقابل میں دوسری بیوی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری اہلیہ محترمہ سے 10 بچوں کو پیدا فرمایا. لیکن یہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت آدمی تھے. اللہ نے بڑا حسین و جمیل خوبصورت چہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. عزیز مصر کی عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے انگلیوں کو کاٹنا پسند کر لیا تھا. ان کی چھریاں بجائے پھل فروٹ پر چلنے کے ان کے انگلیوں پہ چلنے پر مجبور ہو گئی. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا اور اس حسن کو دیکھ کر والد محترم اپنے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. اس محبت کو دیکھ کر بھائیوں کو حسد ہوا کرتا. بھائی جلا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہمارے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائی حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے. اتنا زیادہ ہمیں لائک نہیں کرتے جتنا زیادہ ہمارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لائک کرتے ہیں. اب دلوں میں حسد آ گیا. کیا کریں گے؟ چلو مل کے فیصلہ کریں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کیا جائے گا. یہ حسد کا نتیجہ تھا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمارے بھائی کو ہم کنویں کے حوالے کریں گے تاکہ یہ ہو جائے کہ کنویں کے اندر ہمارا بھائی یا تو ڈوب کر مر جائے یا وہاں رہنے والے جانور اسے کھا کے ختم کر دے یا کوئی قافلہ آئے جو پانی اٹھانے کے لیے اپنا ڈول کنویں میں ڈالے اور کنویں سے انہیں بچہ مل جائے وہ قافلے والے لے کر یہاں سے چلے جائے تاکہ ہمارے ابا کی جو محبت ہے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ محبت ہمیں 10 بھائیوں کے لیے مل جائے. اس طرح انہوں نے حسد فرمایا. لیکن اللہ نے یہ نظام فرمایا کہ حسد کرنے والے بھائیوں کو بھکاری بنا دیا اور جن پر حسد کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ مصر بنا دیا. تو معلوم ہوتا ہے حسد ایک اتنی بری چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی اپنے آپ میں اپنی تجارت میں اپنی ملازمت میں اپنی کاریگری میں ذلیل ہوتا چلا جاتا ہے. اور جن پر وہ حسد کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ترقی پر ترقی دیتا ہوا انہیں نوازتا ہوا آگے بڑھا دیتا ہے. اور یہ دنیا کا قانون ہے. یاد رکھیے غیر تو غیر ہی ہوتا. اسے کیا پتا ہوتا ہے کسی اپنے کا. حسد کرنے والے بغض رکھنے والے عداوت کرنے والے تو اپنے ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے والے حسد کرنے والے سب کے سب ان کے بھائی تھے اور انہوں نے جم کے حسد کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے اور انہیں کنویں کے حوالے کر دیا. لیکن وقت بدلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر بنایا اور ایسی قحط سانی آئی کہ سارے کے سارے بھائی اپنے ہاتھوں میں ٹوٹے پلیٹ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اے یوسف اے عزیز مصر علیہ السلام ہمیں کھانے کی ضرورت ہے. چاہے تم ہمیں خادم بنا لو غلام بنا لو ہمارے حوالے اللہ کر دو تاکہ ہم کھا کر اپنا پیٹ بھر سکیں. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے درخواست کی تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ اپنے بھائیوں کو کیا تم جانتے ہو کہ تم اپنی ٹوٹی ہوئی پلیٹ کس کے آگے لے کر حاضری کیے ہو. تو کہنے لگے کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں وہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات ہے. تو وہ وقت تھا جس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ نے حسد کرنے والوں کو فقیر بنا دیا اور حسد پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مصر بنا.
تو اپنی زندگی سے اس حسد کے گناہ کو نکالنا چاہیے۔ ترقی کا معاملہ، تنزلی کا معاملہ، بڑھوتری کا معاملہ، نیچے گرانے کا معاملہ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت کے چوٹیوں پر بلند کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ ذلت کی گڑھوں میں اتار دیتے ہیں۔ خود اللہ کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم جس کو چاہے عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہے ذلیل کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حسد کیا گیا، اور وہ کوئی اور حسد کرنے والے نہیں تھے، وہ تو اپنے خود حسد کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو سمجھایا تھا، یوں کہا تھا تمہیں اپنی زندگی بنانے کی ضرورت ہے، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو یہ محمد تمہارے مرنے کے بعد کسی کام نہیں آ سکتا۔ یوں کہہ کر جب اپنے رشتہ داروں کو سمجھا رہے تھے تو اس وقت خود کا چچا حسد کرتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا تبا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ یہاں تک کہ ابو جہل خود کہا کرتا تھا میں حسین ہوں، خوبصورت ہوں، بہترین نوجوان ہوں، میرے پاس بڑی مالداری ہے اور میرے پاس بڑا نام ہے، لیکن اللہ نے نبوت اس جیسے محمد کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ہضم نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ محمد قابل بھی نہیں تھا، اس کے پاس نہ مالداری ہے، وہ جناب آقا حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ اس آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو گھر میں روشنی کے لیے چراغ تک نہیں تھی۔ ایسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا نبی بنایا، ساری دنیا کو منور کرنے کا چراغ مرحمت فرمایا، تو ایسے نبی سے حسد کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ابو جہل خود کہا کرتا تھا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسد ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے ابو جہل سے پوچھا اے ابو جہل بتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل کہنے لگا آجو بھاجو دیکھ کر کے کوئی میری دوسری بات نہ سن لے، یوں کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سچے پکے نبی ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اتنے میں ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا تو اتنی زبردست گواہی دینے کے باوجود بھی کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہوں کہ میرے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی، میں اس سے جلتا ہوں، حسد کرتا ہوں، اس لیے میں کیسے جس پر حسد کرتا ہوں اس پر ایمان لاؤں؟ میں ہرگز ایمان نہیں لا سکتا۔ اب دیکھیے حسد کی وجہ سے خود ہلاک و برباد ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، اس کا قتل چھوٹے 2 بچوں نے کیا، اس کی کیا حالت ہوئی ہم خود جانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حسد آدمی کو جہنم کے نہانے کے حوالے کر دیتا ہے۔ آدمی کو ضروری ہے کہ اس گناہ سے بچنے کی پوری فکر کرے۔ آسمانوں پر بھی سب سے پہلے گناہ ہوا تھا حسد کا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جلد کر تکبر کر کے فیصلہ کیا یا اللہ میں حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کروں گا علیہ السلام۔ زمین پر بھی قابل نے اپنے بھائی حابل سے حسد کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ تو سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر وجود میں آیا یہ حسد ہی کی وجہ سے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، وہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کے قوم نے انہیں بڑا ستایا۔ اب بیزار ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ یہ ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دے،
میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے بڑا تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کشتی تیار کرو۔ تو کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ جوڑے کو اپنے ساتھ لے لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لیا۔ تو جیسے ہی کشتی چلنا شروع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھپ کر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو معلوم ہو گیا کہ شیطان ملعون ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کو اپنے پاس لینا نہیں چاہتے تھے، اپنی کشتی میں اسے سوار کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ ظلماً حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام اسے حکم دیتے ہیں کہ تو میرے کشتی سے دور ہو جا، تیری ہی وجہ سے ساری دنیا کے اندر خرابیاں پھیل رہی ہیں، تیرے میری کشتی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شیطان کہنے لگتا ہے اے نوح علیہ السلام میں آپ کو ایسی دو چیزیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں ہر انسان کو برباد کر دیتا ہوں، آپ ان دو چیزوں میں مت آئیے اور مجھے کشتی سے باہر نہ نکالیے۔ میرے کشتی میں رہنے کا ہدیہ، میرے کشتی میں رہنے کے پیسے یہی ہیں کہ میں ایسی دو چیزیں جس سے میں انسانوں کو برباد کرتا ہوں وہ تمہارے آگے پیش کر دوں گا تاکہ تم اس سے بچنے کی فکر کرنا اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچا لینا۔ تو ان میں سے پہلی چیز شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ میں سب سے پہلے انسانوں کو ان کے تکبر کی وجہ سے برباد کرتا ہوں، کہ جب انسان میں تکبر آتا ہے وہ برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بڑا غریب ہو گیا تھا، رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، تو وہ ایک کسی اللہ والے کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ والوں کے پاس بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور اللہ والے جو بات بولتے ہیں اگر آدمی اس پر کما حق و عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ترقی کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو مفلس غریب آدمی جس کے رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اللہ والے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ ایک ٹھکانے پر، ایک بہت بڑے ٹیلے کے کنارے پر ایک اللہ والے غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسے ملتے۔ اب ان کے پاس یہ آدمی پہنچ کر منت سماجت کرتا ہے اور اللہ والوں سے دعا کی درخواست کہتا ہوا یوں کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کسی تجارت کا مشورہ کیجیے، کچھ کام کا مشورہ کیجیے تاکہ میں تجارت کر کے اپنے سر کا ٹھکانہ بنا سکوں اور پیٹ پالنے کا ذریعہ بنا سکوں۔ تو اللہ والوں کے پاس جب آدمی اپنی دلی سرگزشت کو عاجز بن کے لے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر اللہ فیصلے کھولتے ہیں جو اس کے ساتھ آئندہ مستقبل میں اللہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے دلوں پہ کھولتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے غریب آدمی کو یہ مشورہ دیتے ہیں بھائی جا کر کپڑے کی تجارت کرنا اور کپڑے میں بھی کالے کپڑے والی تجارت کرنا۔ اور ان کی بات ہو گئی۔ آدمی جب پیٹ سے بھوکا ہوتا ہے، سر کے چھت سے خالی ہوتا ہے، بڑا عاجز ہوتا ہے اور اس کے اندر عاجزی اپنے آپ میں آ ہی جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ کے بھوکے ہونے کی وجہ سے انسان کا آدھا نفس بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح معاملہ ہو گیا تھا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس طرح کی تجارت کرنے کا ایک ذریعہ بتایا۔ حضرت سے وہ دعا کی درخواست کرتا ہوا جاتا ہے، جیسے حضرت نے کہا ہے ویسے ہی تجارت شروع کرتا ہے اور کالے کپڑے کی تجارت ڈالتا ہے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی کے یہاں آدمی انتقال کر جاتا تو اس کے مرثیے میں افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے
ہر کوئی رشتہ دار کالا کپڑا پہنتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت کا ایک بڑا رئیس آدمی، مالدار آدمی، جس کا دور دور تک نام تھا، گویا کہ سارے شہر والے اس کے ماننے والے تھے، ایسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جیسے اس کا انتقال ہو گیا، اب لوگ اس کے مرثیے میں جا رہے ہیں، اس کی تعزیت میں جا رہے ہیں۔ اس وقت کا قانون ہے کہ جو کوئی تعزیت میں جائے گا تو کالا کپڑا پہن کے جائے گا۔ اب اللہ والوں کی بات پر یہ کالے کپڑے کی تجارت شروع کرتا ہے۔ ہوتا یہ اللہ کی طرف سے سارے کے سارے شہر والے اس سے کپڑا خریدتے ہیں، یہ راتوں رات مالدار ہو جاتا ہے، امیر آدمی ہو جاتا ہے۔ افسر پہ چھت بھی آ گیا، کھانے کے لیے پیٹ بھر کے کھانا بھی آ گیا۔ اب جیسے آدمی کو اچانک مال آتا ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، ترتیب بدل جاتی ہے، ڈھنگ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے، آدمی میں تکبر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل تک یہ غریب آدمی تھا، مفلس تھا، آج یہ مالدار ہو گیا۔ اب اس کا رنگ ڈھنگ سب بدل گیا۔ اب یہ جیسے ہی مالدار بنتا ہے، اللہ والے کے پاس دوبارہ جاتا ہے، اپنے بدلے ہوئے رنگ کو لے کر، اپنے بدلے ہوئے ڈھنگ کو لے کر، اپنے بدلے ہوئے مزاج کو لے کر۔ پہلے تو اللہ والوں کے دربار میں یہ ایسے جاتا تھا، جوتی چپل چھوڑ کر اپنے آپ کے گھٹنے پہ بٹھایا کرتا تھا، لیکن اب مال آ گیا، یہ بدل گیا ہے، اس کے اندر تکبر آ گیا ہے۔ وجہ یہ پہلے والے عمل سے اور اللہ والے کے پاس ایسی حالت میں دوبارہ جاتا ہے، اونٹ پر سوار ہو کر تکبرانہ لباس کے ساتھ جاتا ہے، اور دور ہی سے کھڑے ہو کر سواری پر اللہ والے سے یوں پوچھنے لگتا ہے، تم نے تو پہلے جو تجارت بتائی تھی اس سے مجھے بڑا نفع ہوا ہے، اب بتاؤ، سواری پر سوار ہے، نیچے اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی اس کا من نہیں چاہ رہا، جو مال آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، اوپر سے ہی پوچھنے لگتا ہے، اب بتاؤ مجھے کون سی تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ والے خاموش ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں بتاتے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے تو عاجز بن کے آیا تھا، اب متکبرانہ انداز میں آیا ہے، سب کچھ بدل کر آیا ہے، عادت بھی بدل گئی ہے، زبان بھی سخت ہو گئی ہے، اور نیچے اترنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اوپر ہی سے بول رہا، بتاؤ مجھے کون سی تجارت کرنی ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ تو کچی چیزوں کی تجارت کر، یعنی اچھے سے اچھا پھل مارکیٹ میں لے کر آ، اس کو فروخت کر۔ تو اس وقت لوگ جو ہے تربوز کو بڑے مزے سے کھایا کرتے تھے، تو اب وہ معلوم کرتا ہے کہ مارکیٹ میں سب سے بہترین تجارت تربوز کی چل رہی ہے، چلو بے انتہا تربوز خریدتے۔ جتنا مال تھا سب کچھ اس نے تربوز پہ لگا کے اپنا گولڈن تربوز سے جمع کر لیا اور تجارت شروع کی۔ لیکن یہ اللہ والے کے دل کو ناراض کر کے آیا ہوا ہوتا ہے، اپنی زبان، اپنے لہجے کو بدل کر ان کے دل کو تکلیف پہنچا کر آیا ہوا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ کے ولی کو ناراض کرنا، گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ کا خود اعلان ہے، جو میرے ولی کو ناراض کرتا ہے ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پہلے تو وہ اللہ کے ولی کو راضی کرنے کے لیے آیا تھا، ان سے منت سماجت کر کے ان سے دعا کی درخواست کی تھی، لیکن دوبارہ جب آیا مال کے نشے میں آیا، لہجے کو بدل کر آیا، جنون پر آیا، تکبر میں آیا، نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے وہ اللہ والے کا فرمان ہوتا ہے کہ کچی تجارت کرنے کا، تو یہ پورا گولڈن تربوز سے بھر چکا ہوتا، اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اس میں لگا دیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اس میں بھی ترقی ہوگی۔ لیکن ہوتا ہے چند ہی دن بازار چلتا ہے، اتنے میں کوئی وبائی بیماری اس شہر میں عام ہو جاتی ہے، ہر کوئی تجارت بند ہو جاتی ہے، گویا کہ ایسا موقع آ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن پڑ گیا۔ تو جیسے ہی اس کی تجارت بھی بند ہو گئی، وہ کچا سامان تھا، کتنے دن رہنے والا تھا، چند بھی دن گزرتے سب کو سڑ کے بدبو آنے لگتی۔ اس کا حال یہاں تک نہیں پہنچتا کہ بدبودار چیزوں کو ملازم رکھ کر دور کر سکے، اتنے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ دوبارہ پہلے جس کنگالی کی حالت میں تھا، اللہ تبارک و تعالی تکبر کی وجہ سے دوبارہ اسے کنگالی کی حالت میں لے آیا۔
ہوتا یہ تھا اگر اللہ نے مال دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ والوں کے پاس عزت سے حاضری دیتا، یوں کہتا آپ کی دعاؤں کی برکت اللہ نے مجھے ترقی برآمد فرمائی ہے۔ اس کے بجائے اس نے کیا کیا؟ مال کے نشے میں چور ہو کر، لہجے کو بدل کر، اپنے آپ میں تکبرانہ انداز لے کر پہنچا۔ اللہ والوں کے دلوں کو تکلیف ہوئی تو اللہ نے اس کی زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرمائے۔ پھر دوڑتا ہوا جاتا، حضرت ایسا ہو گیا کرنا چاہیے۔ اب حضرت ایک ہی لفظ کہتے ہیں، دیکھ تجھے تیرے لہجے نے برباد کر دیا۔ تو اس کا ایک لہجہ بدلا تھا، یوں کہا تھا اوے اللہ کے ولی بتا دوبارہ میں کون سی تجارت کروں؟ اس بس ایک لہجے نے تکبر کے اس کی زندگی کو دوبارہ برباد کر دیا۔ تو یہ تکبر کا گناہ، حسد کا گناہ اتنا خطرناک ہے جو آدمی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے صرف دو لوگوں پر تکبر کرنے کی، ان میں سے ایک قرآن کا حافظ، اس پر تکبر کرو، یہ بات کو سوچتے ہوئے کہ کاش میں بھی حافظ قرآن بن جاتا کتنا اچھا ہوگا۔ اس نے اللہ کے قرآن کو یاد کر کر 6666 آیتوں کا کل قیامت کے دن بنگلہ پانے والا ہے۔ ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک درجہ دینے والے ہیں۔ تو 6666 آیتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بنگلہ کل قیامت کے دن جنت میں مرحمت فرمائیں گے۔ کاش میں بھی حافظ ہوتا تو کتنی اچھی چیز ہوتی۔ اور اس بات کو دیکھتے ہوئے رش کرے کہ یہ حافظ قرآن ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اور اس کے والدین کے سر پر موتیوں کا نور سے بھرا ہوا تاج پہنائیں گے۔ اور وہ دن جو ہے اندھیرے کا دن ہوگا۔ اگر میں حافظ قرآن ہو جاؤں، میرے والدین جنہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا اور بڑے ہونے کے بعد محبت سے میرے ساتھ کلام کیا، آخری عمر تک میری بھلائی چاہی، ایسے والدین کے سر پہ چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا تو ان کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایسے حافظ قرآن پر رش کرے، تکبر کرے، حسد کرے اور اپنے آپ کو حافظ قرآن بنائے یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے علاوہ کسی سے تکبر کرنے کی اور کسی سے حسد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کے بارے میں تکبر کرنے کی، حسد کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال خوب دیا ہے وہ اپنے مال کو اللہ کے گھروں پر، مساجد پر لگاتا ہے، مدارس پر لگاتا ہے، دینی کاموں میں لگاتا ہے، غریبوں کی ضرورت میں لگاتا ہے، بیماروں کی بیمار کرسی میں لگاتا ہے۔ آج جو اسے دیکھ کر رش کرے، حسد کرے، کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی اس جیسے لوگوں کی خدمت کرتا، میں بھی مساجد پر لگاتا، مدارس پر لگاتا، دینی کاموں میں لگاتا، غریبوں کی مدد میں لگاتا، بیماروں کی عیادت میں لگاتا، تو ایسے آدمی پر حسد کرنا جائز ہے۔ اس کے اللہ کے نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو کچھ مل رہا ہے، جس کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، جو کچھ نہیں مل رہا ہے، جس کو بھی نہیں مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، اس پر ہم حسد ہرگز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تقسیم کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو جو چاہتے دیتے ہیں، اللہ جس کو جو نہیں چاہتے وہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے پر حسد کر رہا ہے، گویا کہ وہ اعلان کر رہا ہے یا اللہ میں تیری تقسیم پر راضی نہیں ہوں، اللہ سے خود یوں کہہ رہا ہے کہ تیرے فیصلے پر میں راضی نہیں ہوں۔ بات چل ہی رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ آ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام راستے میں جا ہی رہے تھے تو ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا 5 گدھوں کو لے کر، اور اس آدمی کے ساتھ وہ 5 گدھوں کی جماعت تھی اور ہر گدھے پر بوریاں بھرا ہوا تھا سامان کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ اچانک اس آدمی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھ 5 گدھوں کو لے جا رہا ہے، ہر گدھے پر بوریاں بھر بھر کے سامان لدا ہوا ہے۔
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب ہوتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ کوئی آدمی نہیں ہے تو حضرت ابلیس شیطان علیہ اللعنہ ہے، پہچان کر بولنے لگتا ہے شیطان تجھے گدھوں کی اور اس سامان کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تیرا کھانا تو مقرر کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو شیطان کہنے لگتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے نہ ان گدھوں کی ضرورت ہے، ان کے اوپر نہ لدے ہوئے سامان کی ضرورت ہے، اس سامان کی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، اور میں اس سامان کے خریدنے والے تاجروں کو تلاش کرتے ہوئے بازار کی طرف جا رہا ہوں تاکہ وہاں رہ کر تجارت کرنے والے تاجر میرے اس سامان کو خرید لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شیطان علیہ اللعنہ سے پوچھنے لگتے ہیں بتا ایک ایک گدھے پر تو نے کیا کیا سامان لادا ہوا ہے؟ تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایک گدھے پر ظلم لادا ہوا ہوں، وہ کہتا ہے دوسرے گدھے پر میں نے خیانت کو لاد دیا ہے، اور تیسرے گدھے پر میں نے جھوٹ کو لاد دیا ہے، اور چوتھے گدھے پر میں نے حسد کو لاد دیا ہے، اور پانچویں گدھے پر میں نے تکبر کو لاد دیا ہے۔ ان پانچوں کو لے کر بوریوں میں بھر بھر کے ظلم کو، حسد کو، خیانت کو، جھوٹ کو، تکبر کو لوگوں میں اس کی تجارت کرنے کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں حاضر ہو رہا ہوں، اور اس کے ایک ایک خریدار ہیں، ہر کوئی اس کو خرید کر میرے پاس سے لے جائے گا اور اپنی زندگی کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تیرے پاس تو 5 سامان ہے، ہر سامان کو کوئی آدمی 5 بھی نہیں خریدے گا، بتا ایک ایک سامان تیرے پاس سے کون خریدے گا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پاس ایک گدھے پر ظلم لدا ہوا ہے، اس کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے عہدے دار خریدیں گے میرے پاس سے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ رہے ہیں، آج بڑے بڑے عہدوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم حق و سراسر ظلم کا کام کر رہے ہیں، نہتوں کو زمین کے حوالے کر رہے ہیں، غریبوں کے گھروں کو زمین بوس کیا جا رہا ہے، بس اپنی حکومت کے لیے، اپنی سرکاریت کے لیے کیا کچھ ظلم لوگوں پہ آج ڈھایا نہیں جا رہا ہے۔ ظلم کو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھنے والوں نے اس امت کے خرید لیا ہے، اور وہ کام یہ کرتے رہیں گے۔ ان کی زبان شہد سے میٹھی ہوتی ہے اور دلوں کے اندر نفرت، چیتے اور شیر کی نفرت سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو ایسی مٹھاس سے نفرت کا بیج ان کے دلوں کے اندر بوتے ہیں جس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا ہے، اور وقت آنے پر وہ کم ہم پر ظلم کا پورا فیصلہ کرتے ہیں اور ظلم کا معاملہ کر کے لوگوں کو تکلیف کے گھاٹ اتارتے ہیں۔ تو بڑے بڑے لوگ جتنے بھی دنیا کے اندر ہوں گے وہ سب نے اس شیطان کے پاس سے ظلم کو خرید لیا ہے، وہ لوگوں کے پاس تو لوگوں کے ساتھ برابر ظلم کا معاملہ کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جس کسی کو بڑے عہدے پر فائز کیا ہے وہ یاد رکھے لوگوں کے ساتھ ظلم کا ہرگز معاملہ نہ کرے۔ یہ حکومت کا اقتدار اور یہ زندگی کا وقت جو ہے وہ بس 60 سال تک کا ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی جو ہے معمولی آدمی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے ظلم کا معاملہ کر کے دوسرے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کیا ہے تو ایک چپراسی بھی اس کا نام لینے میں شرم کرے گا، اس کی طاقت و قوت 60 سال کے بعد پوری ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ نے اگر کسی کو حکومت کا کوئی بھی عہدہ دیا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرے۔ اور دوسری چیز شیطان نے کہا کہ میں ایک گدھے پر جو ہے جھوٹ کو لاد کے لے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جھوٹ کو کون خریدے گے؟ تو شیطان نے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کرنے والے لوگ جو ہے میرے سے جھوٹ کو خریدیں گے۔
اور اپنی جھوٹی زبان بنا کر اپنی تجارت کو باقی رکھنے کی اور عروج پر پہنچانے کی فکر کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو جھوٹ سے آیا ہوا پیسہ ہے وہ دکھ رہا ہوگا کہ بڑی بڑھوتری میں آ رہا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا گا کہ جہاں سے آیا ہے پیسہ وہی اس کو واپس جانا پڑے گا، اور وہیں سے واپس ہو جائے گا۔ آدمی کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں نکل گیا، آدمی سوچتا رہ جائے گا کہ میں نے آج جس چیز کی کمائی کی تھی وہ سارا پیسہ کہاں نکل گیا۔ اور آدمی ایسی میٹھی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عام طور پر ہم لوگوں کو حضرت تمہارے واسطے کر کو میں سستا کر دوں، حالانکہ ڈبل لیا ہوتا ہے، اس وقت حضرت اندر گولا والے رکھتی سو کیسا ٹوپی ڈال لے جا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجر لوگ جھوٹ لے جائیں گے اور اپنے جھوٹ کے بلبوتے پر اپنی بیٹیوں کی شادیوں کو کھڑا کرنا چاہیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ شادیاں طلاق میں کھلے میں بدل جائیں۔ اپنے جھوٹ کے مال پر اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑا کرنا چاہے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ عمارتیں حکومت کی نظر ہو جائیں گی، کمائی محنت کی اپنی ہوگی لیکن جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہوگا، نتیجہ آخر میں ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے آگے جاتی ہوئی دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جھوٹ سے جس عمارت کو قائم کرے گا، جس راستے کی بھی جو بھی عمارت ہوگی وہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اپنی تجارتوں میں جھوٹ سے اور اپنے ملازمت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، بھلے 5 روپے کم ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت پر رحمت فرمائیں گے۔ وہ برکت والی روزی آدمی کو دور تک لے جائے گی، آدمی کو محسوس نہیں ہوگا، اللہ اس کا نظام بنائے گا۔ ساری دنیا کے لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے ان قلوب کو پھیرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے آدمی 100 روپے کے کام کو 10,000 روپے لگاتا ہے لیکن کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے 10,000 روپے کا کام ہوتا ہے 100 روپے میں پورا نکل جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کے نظام قدرت کا معاملہ ہے۔ جھوٹ سے پاک مال کے اندر اللہ یہ برکت کا معاملہ کرتے ہیں، 1000 روپے والا کام 100 روپے میں نکل جاتا ہے۔ اس لیے آنے والی زیادہ روزی کو نہ دیکھے جھوٹ کی وجہ سے، بلکہ کم ہی روزی ہو لیکن اپنے نفع کی روزی ہو، حلال روزی ہو، برکت والی روزی ہو، اس روزی کو دیکھے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی روزی ہو۔ ورنہ آدمی جھوٹ کی بلڈنگیں بناتا ہے، چند دن میں حالات ایسے بدلتے ہیں اسے بیچنا پڑتا ہے، مجبوری کی حالت اس پر لاگو ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا کہ یہ تجارت کا مال حلال ذریعے سے اس نے نہیں کمایا تھا، جھوٹ کے راستے سے کمایا تھا، اسے پورا دینا پڑ رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جس کو شیطان فروخت کرنے کے لیے لایا تھا وہ خیانت ہے، اور خیانت کو ملازمین لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کو گورنمنٹ کے عہدوں پہ فائز کریں گے وہ لوگ بڑی خیانت کریں گے۔ اگرچہ کہ حکومت کا پورا آدمی کا کام بغیر پیسوں کے ہونے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے، کیوں کہیں گے کہ پورا کام تیرا بغیر پیسے دیے ہرگز نہیں ہوگا، اب وہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے حق میں اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ کا معاملہ کیا جائے۔ تو شیطان نے خیانت کی تجارت کی تو ملازمین نے اس کو خرید لیا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ خیانت کا معاملہ کریں گے۔ اسی کو دھوکہ کہا جاتا ہے کہ ہم دھوکہ دہی کا معاملہ کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کا کام 20,000 میں ہو ہی جائے گا، تو جب 20,000 دے دیا، دینے والے نے ہمیں کام اٹکا دیا، بعد میں جب پوچھتا ہے بھائی میں نے 20,000 دے دیا تھا کیوں کام نہیں بنا؟ وہ تو شروعات کے 20,000 تھے، اب پھر اور 20,000 دیا تو آگے بڑھا 300۔ تو یہ خیانت کا معاملہ ہے۔ کہا تھا جس بات کو اگر اس پر برابر قائم نہیں رہا اللہ کی طرف سے اس کے حق میں پکڑ ہوگی۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ تکبر ہے۔ شیطان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بتاؤ چوتھی چیز تکبر کو کون لے جائیں گے؟ تو شیطان نے کہا
کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے مالدار تکبر کو لے جائیں گے اور اپنے تکبر میں لوگوں کو، آگے والوں کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے اور وہ سوچیں گے کہ یہ ہمارے آگے آ کر ہمارا غلام بنے، ہم اگر بیٹھے رہیں تو ہمیں کھڑے ہو کر سلام کریں۔ اس طرح ان کے اندر کبر بن جائے گا اور وہ یوں سوچیں گے کہ ہم ہی دنیا کے بڑے مالدار ہیں، ہمارے آگے کوئی کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کے مالدار جو ہیں وہ تکبر کو لے جائیں گے۔ یہ تکبر ہی ایسی چیز ہے جو آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، میرے اور آپ کے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجز بنتا ہے بھلے اس کے پاس کچھ بھی ہو، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے۔ حقیقی عزت تو دلوں کی عزت ہوتی ہے، ورنہ آدمی سامنے والے کو بعض مرتبہ جو ہے اس کے ڈر کی وجہ سے عزت کرتا ہوا سلام ٹھوک دیتا ہے کہ کہیں کل جا کے میرے حق میں کچھ غلط سلط کام نہ کر دے، تو وہ عزت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ایک بادشاہ کے شہر سے گزر رہے تھے، تو جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے ایک بڑے ولی ہمارے شہر پر سے گزر رہے ہیں، تو سارے کے سارے گاؤں کے لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت تشریف لاتے ہیں شہر کے اندر، پورے کا پورا مجمع حضرت کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اب اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بلانے پر بھی ہمارے شہر کے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، لیکن ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے سارا شہر وہاں جمع ہو گیا ہے، چلو ہم بھی دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ تو جیسے بادشاہ بھی پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے اصل عزت تو دلوں کی عزت ہوتی ہے، ورنہ بادشاہت کی، مال کی، دولت کی کوئی بھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ بھی وہاں پہنچتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے وہ ایک کونے پر کھڑا ہوتا ہے، سارے کا سارا مجمع حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اچانک وہ اللہ کے ولی کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آتی ہے۔ عام طور پر مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی جب چھینکے تو الحمدللہ کہیں، اور سننے والا سامنے والا وہ یرحمک اللہ کہے۔ چھینکنے والا الحمدللہ اس بات پر کہے گا کہ یا اللہ تو نے اس چھینک کو، دماغ کے دھوئیں کو میرے ناک سے نکال کر میرے اوپر احسان کیا ہے، تیرا شکر ہے، اس کے لیے آدمی الحمدللہ کہے گا۔ اب سامنے والا اس پر یرحمک اللہ کہے گا، یعنی اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تیرا بڑا مسئلہ آسان ہو گیا۔ تو اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے ولی کو چھینک آتی ہے۔ جیسے چھینک آتی ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ کہنا تھا، پورے کا پورا شہر جو جمع ہوا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے، اور ایک بہت بلند آواز گونج اٹھتی ہے یرحمک اللہ کی۔ بادشاہ سن کر کہتا ہے یہ اصل عزت ہوتی ہے، دلوں کی عزت، جو لوگ دل سے عزت کرتے ہیں۔ مال کی، تکبر کی عزت تو یہ اصل عزت نہیں ہوتی ہے، وہ تو ڈر کی عزت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شیطان نے کہا تھا کہ میرے پاس چوتھے گدھے پر جو ہے وہ تکبر سوار ہے، اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالدار لے جائیں گے، اور وہ اپنے تکبر کے زوال میں لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے یہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے، کوئی تکبر والا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب تو اللہ کی نگاہ میں فقیر ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ومن تکبر
اور جو آدمی تکبر کرتا ہے اذلہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ تکبر یہ اللہ کی چادر ہے، جو آدمی اللہ کی چادر کو کھینچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں گدھے پر اصل موضوع اسی پر چل رہا ہے کہ آدمی حسد سے بچے۔ حسد بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اسے نعمت مل رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی مرحمت فرمائے، ہم بھی کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ اس کے وجہ حسد کرتے رہیں گے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ہم حسد کی وجہ سے ذلیل ہی ہوتے جا رہے ہوں گے، وہ آدمی ترقی کرتا جا رہا ہو۔ تو 5ویں چیز جو ہے 5ویں گدھے پر شیطان جو لات کر رہا تھا وہ حسد ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کہ اے شیطان بتا اس حسد کو کون لے جائے؟ تو شیطان نے کہا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے علم رکھنے والے، بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے والے اور بڑی بڑی کرسی پر چلنے والے جو ہیں اس حسد کو لے جائیں گے اور آپس میں ایک پر ایک جل کے مریں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ وہ ترقی کرے گا نہ یہ ترقی کرے گا۔ اگر وہ ترقی کر رہا ہوگا تو اس کو گرانے کی فکر کریں گے، یہ ترقی کر رہا ہوگا تو اس کو گرانے کی فکر کریں گے۔ تو دنیا کے علم والے عہدے رکھنے والے جو ہیں وہ اس حسد کو لے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو علم جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، وہ حسد کرنے کے لیے نہیں دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے اسے چھوڑنا چاہیے۔ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے عام طور پر دوسرے ممالک کا یہ حال ہے کہ وہاں کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے، لیکن خصوصاً ہندوستان والوں کا حال تو اس طرح ہے جس طرح جو ہے مینڈک کا حال ہوتا ہے۔ آدمی ایک برتن میں بہت سارے مینڈک لے لے تو اس میں کوئی ایک اڑ کر باہر آتا ہے تو آدمی اسے پکڑ کے دوبارہ اس کے اندر کر دیتا ہے، پھر دوسرا اڑ کے باہر جاتا ہے تو پکڑ کے پھر اس کو اندر کر دیتا ہے۔ اس طرح ہندوستان والوں کا حال ہے، کوئی ترقی کرتا ہے تو اسے دبا کے اندر کیا جاتا ہے تاکہ ترقی نہ کرے، اور کوئی پھر آگے ترقی کرتا ہے پھر اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ترقی نہ کرے۔ آج بہت سارے گھرانوں کا، علم والوں کا، عہدے والوں کا یہی حال ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سے ترقی نہ کرے، اس لیے خود اپنے اس پر جادو کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے علم والوں کا حال یہ ہے کہیں اپنے علم میں آگے نہ بڑھ جائیں، اپنے نام میں آگے نہ بڑھ جائیں، اس کے لیے اس پر وہ جادو کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے عہدے داروں کا حال یہ ہے کہ کہیں یہ عہدے میں آگے نہ بڑھ جائے، اس کی نہ چلنے لگ جائے، میری چلنا بند نہ ہو جائے، اس کے لیے ان سے عداوتیں، نفرتیں، ان پر جادو، اس طرح کے بہت ساری جگہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ شیطان نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم والوں میں حسد کی تجارت کر دی ہے، اور عہدے والوں میں حسد کی تجارت کر دی ہے، لوگوں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے حسد جیسے گناہ سے بچنے کی پوری فکر کریں، اس سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ہم فلاں ترقی کرنے والے سے جا کر لڑ تو نہیں سکیں گے، بھائی تیری اتنی ترقی ہو رہی کیا وجہ ہے کہ تو ترقی کرتا جا رہا، کہاں سے مال آ رہا، اس کا گریبان تو نہیں پکڑیں گے، پکڑنے کی تو طاقت بھی نہیں ہے، پکڑیں گے تو وہ بولے گا تیرے باپ کا تو نہیں لے رہا ہوں، اس کا یہی جواب ہوگا، تیرے پاس تو میں آ کے سوال نہیں کر رہا ہوں، تیرے پیسے سے تو میں ترقی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے، اپنے کاروبار سے میں ترقی کر رہا ہوں۔ تو بس آدمی کیا کرے گا، سوال کرنے کی تو ہمت ہے، بس دل میں حسد کرے گا، کیا ہو رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا، آگے بڑھتا جا رہا، آگے بڑھتا جا رہا۔ اس سے آدمی خود تکلیف بھی اٹھائے گا، اور دوسری چیز خود بخود ہی ذلیل ہوگا، اور ذلیل ہوتا چلا جائے گا، وہ آگے والا ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اس کو دیکھ کر حسد نہ کرے، اللہ سے
کہ ہم خود دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی ترقیات پر پہنچا، ہمارے ذرائع بھی ترقیات کے بنا، اس لیے کہ خزانوں کا مالک تو ہے، تو جسے چاہے جو کچھ چاہے دینے پر قادر ہے۔ ہمیں بھی خزانے مرحمت فرما، تیرے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی، ہمیں بھی مالدار بنا تاکہ تیرے نام پہ ہم بھی خرچ کرنے والے بنے۔ یا اللہ ہمیں بھی عہدے پر قائم کر تاکہ ہم تیرے دین کا فائدہ سوچ کر کام کرنے والے بنے، ملت کا کام کرنے والے ہوں۔